اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت سارے معجزات سے نوازا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا تو ان کی ذات کو سراپا معجزہ بنا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے گئے جن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان تمام معجزات میں واقعہ معراج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسا معجزہ ہے جو تاریخ نبوت میں کسی اور کو نہیں عطا کیا گیا۔ اس معجزے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا سفر کرایا گیا کہ ایسا کائنات میں کسی اور پیغمبر کو نہیں کروایا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ واقعہ معراج کیا ہے، واقعہ معراج کیوں پیش آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کیوں کروائی گئی، اور معراج کا سفر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے وقت میں کیا۔ اس سفر کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں کہاں تشریف لے گئے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیسے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملاقات کے اندر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سا تحفہ دیا، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین محترم، یہ نبوت کا 11واں سال تھا جس سال کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سال کے اندر آپ کے چچا حضرت ابو طالب انتقال فرما چکے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی انتقال فرما چکی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام غمزدہ رہنے لگے، اور پھر طائف کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کے پہاڑ بھی ڈھائے گئے۔ ان سب واقعات کا آپ کو بہت گہرا صدمہ لگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت پریشان رہنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس طرح پریشان دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زندگی میں خوشیاں لانے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے اور نبوت کے 11ویں سال سن 23 رجب کی رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ زمین پر تشریف لائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کی چھت پھٹی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے کمرے میں داخل ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جگانے کے لیے اپنے نورانی ہونٹوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پر بوسہ دیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام میں لایا گیا اور وہاں پر آپ کو لٹا دیا گیا۔ اس وقت آپ کے سینہ مبارک کو کھولا گیا اور شق صدر کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک کو کھول کر آب زمزم سے دھویا گیا اور اس کو ایمان و حکمت کے نور سے بھر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شق صدر چوتھی مرتبہ ہوا۔ چوتھی مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک کو اس وجہ سے کھولا گیا تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کو ایمان و حکمت کے نور سے بھر دیا جائے، آپ کے دل میں اتنی کشادگی ہو جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیدار الہی کی تجلیات کو برداشت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہوئے کلام الہی کو برداشت کر سکیں۔ پیارے دوستو، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہو چکا تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جنت کی ایک خاص سواری پیش کی گئی جس کا نام براق ہے۔ یہ ایک سفید رنگ کا جانور تھا۔ اس سواری پر بیٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا پہلا سفر شروع کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہو کر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے۔ وہاں پر تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں نے اذان دی اور حضرت جبرائیل امین نے اقامت کی اور آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کا سفر شروع کیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پانچویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس طرح آپ باری باری تمام آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ اس کے
علاوہ ہر ایک آسمان پر انبیاء کرام سے ملاقات کے علاوہ مختلف عجائبات دکھائے گئے، اور 7ویں آسمان کی سیر کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سدرۃ المنتہا کا سفر شروع کیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں پر آپ رک گئے اور آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میری عد یہاں تک تھی، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر ایک قدم بھی یہاں سے آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبہ قوسین کا سفر کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قرب الہی کے اس مقام تک پہنچے جہاں پر کوئی نہ پہنچ سکا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم نازل ہوا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی ذات کا دیدار کیا اور اللہ پاک کی ذات سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے انعامات سے بھی نوازا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا، جو کہ بعد میں کم ہو کر 5 نمازیں رہ گئی، اور شب معراج کی رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت اور جہنم کی بھی سیر کروائی گئی۔ پیارے دوستو، اس سفر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئے۔ اس سفر کے دوران آپ نے 5 سواریوں کا استعمال کیا۔ مسجد حرام سے بیت المقدس تک آپ نے براق پر سفر کیا۔ بیت المقدس سے پہلے آسمان تک آپ نے نور کی سیڑھیوں پر سفر کیا۔ پھر پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک آپ نے فرشتوں کے بازوں پر سفر کیا، اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک آپ نے جبرائیل علیہ السلام کے بازوں پر سفر فرمایا، اور سدرۃ المنتہا سے قبہ قوسین تک آپ نے رف رف پر سفر فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ناظرین محترم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور معجزہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہزاروں سالوں کا سفر چند لمحوں میں فرمایا، اور جب آپ معراج سے گھر واپس تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کے دروازے کی کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر مبارک اسی طرح گرم تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی اسی طرح جاری تھا۔ معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کے اپنے محبوب کو اس کی امت کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جو ہر مسلمان پر فرض ہے، اور نماز کو آپ نے مومن کی معراج قرار دیا ہے۔ جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے خاص قرب میں تشریف لے گئے، اسی طرح ہر مسلمان نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کا خاص قرب پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔